وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور سراپا نور، رحمت دو جہاں، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے، خالق کائنات بصدقہ صاحب لولاک ہمیں قرآن و حدیث صحیح سمجھنے اور اس پر اپنے اکابرین کی طرح ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عقیدہ اہل سنت، قرآن صاحب قرآن کے ہر کامل فرمان کی خوشبو کا نام ہے۔ عقیدہ اہل سنت اسلام کی صحیح، سچی، مستند، پاکیزہ روایات کے تسلسل کا نام ہے۔ عقیدہ اہل سنت اصحاب کبار کی تعلیمات، زندگی، آل رسول کی سیرت و کردار، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کی محنت، کاوش، اخلاص کا نام ہے۔ عقیدہ اہل سنت بحمدہ تعالی اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے احکامات اور فرامین پر کامل طور پر عمل کر کے اور اپنے قلب و ذہن کو منور رکھنے کا نام ہے۔ اور الحمدللہ ہم سستی کاہلی کے باوجود اسی فکر، اسی ڈگر، اسی روٹ اور اسی شاہراہ پر گامزن ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگ عطا فرما کے گئے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اسی چیز کو اپنایا جس کو قرآن نے ہم تک حکم پہنچایا، ہم نے اسی پر عمل کیا جس کو رسول مختار کی عالمگیر اور پاکیزہ زبان اطہر سے ہمارے اکابرین نے سنا اور پھر نسل در نسل ہم تک وہ سلسلہ پہنچایا ہے۔ ہمارے ہاں بحمدہ تعالی جو دین اعتدال کی جو خوبصورتی اور حسن ہے وہ آپ کو کامل طور پر اہل سنت و جماعت ہی میں نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سے احباب جب غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہ جہالت، تعصب یا تنگ نظری کی وجہ ہوتی ہے۔ ہم الحمدللہ محبت رسول کا معاملہ ہو، اطاعت مصطفی کا معاملہ ہو، آل رسول سے مودت کا معاملہ ہو، اصحاب رسول سے محبت کا معاملہ ہو، اولیاء کاملین سے قربت، صحبت اور خدمت کا معاملہ ہو، ہم قرآن و حدیث کے عطا کردہ دائرے میں رہتے ہیں اور اس پر ہی عمل پیرا ہیں۔ اس معاملے میں امت انتشار اور افتراق میں بعض اوقات پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں امٹتی ہیں اور نئی نسل کے لیے آنے والے دور میں پھر مشکلات کا معاملہ ہوتا ہے۔ برادران اسلام، معاملہ محبت آل رسول کا بہت نازک اور حساس ہے، کیونکہ آل رسول کی محبت کو رحمت دو جہاں نے اپنی محبت اور اپنی محبت کو حضور نے اللہ کی محبت قرار دیا ہے۔ یہ بہت
حساس معاملہ ہے، اس میں غلو سے بھی بچنا ہے اور اس میں کمی سے بھی دو چار نہیں ہونا۔ قرآن، صاحب قرآن اور اکابرین کے عطا کردہ نشانات کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اس معاملے کی حساسیت کو آپ یوں ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات، اور اس کو صاحب ریاض النظرہ نے بیان کیا ہے 2 جلد اور 299 صفحہ پر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یحبنی اقوام حتی یدخل النار فی حبی ویبغضنی اقوام حتی یدخل النار فی بغضی۔ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت سی قومیں میری محبت میں غلو کی وجہ سے اور بہت سی قومیں میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو جائیں گی۔ جو حد سے کم رہا یا حد سے زیادہ رہا، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم اسی دائرے میں ہیں جو دائرہ ہمیں تیرے محبوب کے غلام اصحاب رسول نے عطا کیا ہے، ہم اسی پر قائم ہیں۔ نہج البلاغہ میں حضرت مولا کائنات سیدنا حیدر کرار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ سے منسوب ایک خطبہ روایت موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سیحلق فیّا صنفان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق ومبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق وخیر الناس فی حالا النمط الاوسط فالزموه والزموا السواد الاعظم السواد الاعظم فإن يد الله على الجماعة وإياكم والفرقة فإن شاذ من الناس للشياطين كما أن الشاذ من الغنم للذئب۔ مولا کائنات سیدنا حیدر کرار آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے معاملے میں یعنی محبت آل رسول کے معاملے میں 2 قسم کے لوگ ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ فرماتے ہیں، ایک وہ محبت کرنے والا لیکن حد سے بڑھانے اور بڑھنے والا، وہ ہلاکت و تباہی سے دوچار ہوگا، اس کو غیر حق کی طرف یہ میری محبت لے جائے گی، یعنی حد سے زیادہ بڑھنے والا۔ آپ نے فرمایا دوسرا وہ جو بغض رکھنے والا اور حد سے کم کرنے والا، فرمایا بغض اس کو خلاف حق کی طرف لے جائے گا۔ سب سے بہتر حال میرے معاملے میں آپ فرماتے ہیں درمیانی جماعت کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سب سے اچھی جماعت ہے جس نے درمیانی راہ اپنائی، پس اس درمیانی حالت کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ، یہ جو سواد اعظم ہوتی ہے یعنی کثرت اور بڑی جماعت، آپ فرماتے ہیں، اور وہ سواد اعظم کیونکہ اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور سواد اعظم کون ہے؟ اہل سنہ۔ سواد اعظم ہے اہل سنہ۔ اللہ کا مولا علی فرماتے ہیں جو سواد اعظم ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور یہی وہ جماعت ہے، اسی کے ساتھ تم وابستہ رہو کیونکہ اللہ کا ہاتھ اسی جماعت پر ہے۔ خبردار اس جماعت سے الگ نہ ہونا، کیونکہ جو انسان جماعت سے الگ ہوگا وہ شیطان کا شکار ہوگا، اسی طرح جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ہے معاملہ محبت آل رسول کا، جس پر بحمدہ تعالی امت مصطفیٰ قائم ہے
اور قائم رہے گی۔ اس میں اہل سنت و جماعت کا یہ حسن ہے، ہمیں آل رسول سے اسی طرح محبت ہے جس طرح ہم نے اپنے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر اور اللہ کے مقدس کلام سے پڑھا اور سنا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں، اور یہ آج ہم اس لیے اس پر بات کر رہے گئے، کچھ لوگوں کا خیال ہے آپ صرف تذکرہ نام ان کی باتیں کرتے گئے، محبت کا صحیح اقرار تو ان کا خیال ہے وہ کرتے گئے، لیکن وہ محبت نہیں ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم بھی ہے، اور آل رسول اہل بیت اطہار کی عظمت و شان و رفعت کو کم کرنا بھی ہے۔ یہ کیا تصور گئے حسین کو آپ گلی گلی چوکوں میں کہتے پھریں غریب تھا؟ حسین غریب نہیں ہے، حسین کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے، حسین کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے۔ حضور کی امت میں جتنا سخی حسین ہے اتنا کوئی بھی نہیں، کیونکہ کسی سخی نے مال دیا، کسی سخی نے جائیداد لٹائی، کسی سخی نے وطن لٹایا، کسی سخی نے کائنات عالم میں جہاد کی صورت میں بہت سے لوگوں کو، دشمنان دین کو اپنی طاقت و قوت دے کر ختم کیا، لیکن حسین نے ہر چیز دی ہے، گھر دیا، مال دیا، بچے دیے، خون دیا، ہر چیز دے دی۔ اس لیے جب معاملہ آئے گا دین کو دینے کی بات تو حسین سب سے آگے ہوگا نبی کی امت میں، اور یہی بات ہے جب معاملہ دین کی طرف سے آتا ہے تو پھر بھی قسم ہے ذوالجلال کی، حضور کے بعد حضور کی امت میں جتنا خراج عقیدت حسین کو پیش کیا گیا کسی کو یہ اعزاز مل ہی نہیں سکا، کیونکہ دین مصطفیٰ ادھار نہیں رکھتا، دین محمدی اس قرض کو ادھار نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھا کے اس کو چکاتا ہے۔ نبی کے غلاموں جو دین سے وفا کرنے والا ہے دین اس سے کئی گنا زیادہ وفا کرتا ہے۔ ہم کیونکہ چھوٹے گئے ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کردار حسین کا بڑا یا اسلام نے جو عزت دی وہ بڑی، ہم کہتے ہیں حسین بھی سخی ہے اور اسلام بھی عظیم ہے، کیونکہ اسلام بھی اسی گھر میں آیا ہے جس گھر میں حسین ابن علی نے جنم لیا ہے، اسی گھر میں آیا، اسی کی بارگاہ میں آیا جس کی گودی میں حسین کھیلتا رہا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی اعلیٰ، جب رسول مختار نے خود فرما دیا، جب میرے کریم رحمت کونین علیہ السلام نے فرما دیا تم کون ہوتے ہو یہ حساب لگانے والے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے اس کے درمیان فرق نہیں کرنا۔ ترمذی نے بیان کیا، فرمایا عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہا۔ جب رسول مختار نے
از خود یہ فرما دیا. اس کو ترمذی نے بیان کیا. 3786 حدیث نمبر ہے. مسند احمد ابن حنبل نے 11778 نمبر پہ نقل کیا. سنن کبریٰ نے اس کو بیان کیا 8464 نمبر پر. اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے بیان کیا 3081 نمبر پر. میرے کریم رحمت کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, زید بن ارقم سے مروی ہے, فرماتے گئے حضور نے ارشاد فرمایا, میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو میرے بعد تم ہرگز نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی, تم ہرگز ہو ہی نہیں سکتے گمراہ اگر تم نے ان سے تعلق جوڑے رکھا. پھر نبی فرمایا احدہما اعظم من الآخر, کہیں تمہیں یہ خمار نہ آ جائے, کہیں تمہاری طبیعت خراب, معدہ اپسٹ نہ ہو جائے, تم علم کے نرغے میں نہ آ جاؤ, علم کے بوجھ کے نیچے آ کے تم ترازو اٹھا کے ان کو تولتے پھرو. جو چیزیں نبی چھوڑ کے گئے ہیں ان میں چھوٹی کون سی ہے, بڑی کون سی ہے؟ نبی نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر, تم تولنے کی کوشش نہ کرنا, میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں وہ اس سے بڑے ہیں, وہ اس سے بڑے ہیں. میرے نزدیک دونوں اعظم ہیں. حضور فرما رہے گئے دونوں اعظم گئے, دونوں اعلیٰ گئے, ایک دوسرے سے بڑھ کر گئے. تو بحمدہ تعالی جو کچھ ہمیں رسول مختار نے ارشاد فرمایا, آج اہل سنت و جماع اسی پر قائم اور اسی فکر پر زندہ ہیں. اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسی فکر اور نظریے پر زندہ رکھے. ہمیں آل سے بھی پیار ہے, اصحاب سے بھی پیار ہے, لیکن ہمارا معیار یہ گئے, ہم ان میں بھی تطابق نہیں کرتے بڑا چھوٹا کون ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان میں اعلیٰ ادنا کون ہے, ہم کہتے ہیں یہ سارے اعلیٰ گئے, یہ سارے عرفا گئے. بلکہ قسم رب کعبہ کی کچھ دوستوں نے تو یہ کہا کہ حضرت امام حسین کا بیٹا ایک ہی امام ہے, زین العابدین پاک, زین العابدین پاک کا ایک ہی بیٹا امام ہے. اور پھر کہا گیا کہ حضرت امام باقر کا ایک ہی بیٹا امام ہے, موسیٰ کاظم پاک کا ایک ہی بیٹا امام ہے. لیکن بریلی کے بابا تیرے صدقے جائیں, تو نے حد کر دی گئے. فرمایا ہم تخصیص کرنے والے نہیں ہیں, ہم سے پوچھو تو ہم کہتے گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ. مل کے پڑھ لے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ. اور ذوق کے ساتھ پڑھے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ, بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ, بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مل کے پڑھو, تو ہے عین نور تیرا. ذوق سے پڑھے, تو ہے عین نور تیرا. یہ
یہ سارے آلہ گئے، یہ عرفہ گئے، ہمیں صوفیاء، اولیاء اور عارفین کاملین نے یہی کچھ بتایا گئے، ہم فرق کرنے والے نہیں گئے۔ لیکن میں اکثر و بیشتر یہ بات کرتا ہوں، نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ہمارے گاں کچھ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں آل رسول کی عظمت و رفعت کی تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے جو کچھ ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے گئے یہ کسی اور نے نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، پہلے تو یہ ذہن نشین کر لو یہ بات، اگر تم نے صحابہ کی عظمت کا انکار کیا، اگر تم نے احادیث کا انکار کیا تو پھر تمہیں یہ کون بتائے گا کہ حسن کون ہے، حسین کون ہے؟ جب تم مطلق انکار کرو گے تم روایات کو کیسے جانچو گے، پرکھو گے؟ پھر امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ جس بیچارے کی ویلیو علمی طور پر کسی قطار و شمار میں نہیں ہوتا، پھر وہ ترازو اٹھا کے ان کو تولنے ناپنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو ہمیں ابو ہریرہ سے بھی پیار ہے، ہمیں سرکار دو جہاں علیہ السلام کے صحابہ سے جو عقیدت اور محبت ہے، ہم یہی کہتے ہیں آؤ ان کو ذرا دیکھو، کیونکہ یہ ابو ہریرہ کو تم جو نفرت کرتے ہو، ابو ہریرہ کے بارے میں جو غلط نظریات رکھتے ہو، بتاؤ ابو ہریرہ نے کبھی اپنے بابا کی شان بیان کی ہے تو آپ کا حق کا اختلاف رکھو، اگر ابو ہریرہ نے کبھی اپنے باپ دادا کی بات کی ہے تو تمہارا حق ہے نفرت کرو، اگر عمر و عثمان و علی عثمان تک ان صحابہ نے اپنے باپ دادا کی بات کی ہو تو بتاؤ حضور کی احادیث کا پورا ذخیرہ 1400 سال سے پوری امت کے سامنے گئے، اس پر بڑے بڑے علوم بھی وجود میں آئے، تخریج بھی کی گئی، احادیث پر بحث بھی ہوئی، اس پر ہزارگاہ کتب بھی لکھی گئی، اس پر رجال نے بڑی بڑی بحث کی گئے، بڑے بڑے اکابر اجل محدثین نے، لیکن قسم رب کعبہ کی یہ صحابہ وہ گئے، یہ جب بھی بولتے گئے اپنے باپ دادا کی بات نہیں کرتے، یہ حسنین کے بابا کی بات کرتے گئے، یہ حسنین کے نانا کی بات کرتے گئے۔ تو جب یہ صحابہ حسنین کریمین کے نانا کی بات کرتے گئے تو پھر بتاؤ آج امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سے محبت اور پیار کے معاملے میں ہم کہتے گئے آؤ میرے کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ان سے محبت اور پیار کا وہ تصور ذہن نشین فرما لو جو ہمیں اکابرین اصحاب رسول نے دیا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت اسی فکر نظریے ڈگر پر قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اہل سنت و جماعت قائم رہیں گے، کیونکہ ہمیں بزرگوں نے یہ کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، مل کے بولے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت، اصحاب پہ تانا زنی کرنے والے، اصحاب رسول پر انگشت نمائی کرنے والے یہ جان لے آپ نے سن کے پیار کیا، ابو بکر نے دیکھ کے پیار کیا۔ آپ دیکھیں ہمیں کس نے بتایا؟ عثمان نے بتایا، ابو بکر نے بتایا، عمر نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ کون ہے،
جن کی نظروں کے سامنے نبی نے اپنی زلف حسین کے ہاتھ میں دیکھ کہا جدھر تم گھماتے جاؤ گے میں چلتا جاؤں گا. کس نے دیکھا؟ یہ جناب ابو بکر نے دیکھا. یہ کس نے دیکھا؟ نبی سواری بنے ہوئے گئے اور فرمایا حسین تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ. صحابہ کہتے ہیں آقا سواری کتنی حسین ہے. فرمایا سوار بھی تو نازنین ہے. تو نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں یہ باتیں جس نے ہم تک پہنچائی ہے بتائے کوئی دنیا میں مائی کا لال کہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے اخلاص اور عظمت اور عفت کے بارے میں ہم تو 1 روپیہ 10 روپے 50 دیں تو 20 نہیں ہزاروں لوگوں کو بتاتے گئے. یہ سارا گھر بار سب کچھ قربان کر کے بھی یہ کہتے آقا آپ راضی ہو اللہ راضی ہو. عیش و عشرت کو ناز و نام کو چھوڑ کر گھروں کو بچوں کو خاندان کو چھوڑ کر تھوڑا تصور تو کرو. یہ لوگ تو اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مارنے والے ہیں. امیہ نے جو ظلم کیا حضرت جناب بلال حبشی پہ کیا تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے؟ تپتی ریت پہ لٹایا گیا گرم انگاروں پہ لٹایا گیا رسیاں ڈال کے گلیوں میں گھسیٹا گیا. بتاؤ تو صحیح بلال پر یہ سارا ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ نبی سے پیار کرتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چوک میں کھڑے ہو کے نبی کی عظمت کا نعرہ لگایا سب اکٹھے ہو گئے مارنا شروع کیا. منہ اور ناک سے خون آ رہا ہے. قبیلے کے لوگ بدلہ لینے جمع ہو گئے. ابو بکر کے سانس اکھڑ رہے تھے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کا بچنا مشکل ہو گیا. قبیلے کے لوگوں نے ڈنڈے اٹھا لیے. اب ان کو نہیں چھوڑیں گے. خاندانی وہ رشتہ داری کی حس اتنی زندہ ہوئی نہیں چھوڑیں گے ان کو جنہوں نے ان کو مارا گئے. لیکن جب اماں قریب بیٹھی گئے دودھ پانی پیش کرنے کی منتظر ہے. کچھ منہ کھولے تو بیٹے کو دودھ کے کوئی قطرے اس کے منہ میں ڈالوں. لیکن جو ہی زبان کھلی ماں قربان ہو گئی. بیٹا کوئی بات بولے گا. ابو بکر نے اپنی زبان کو حرکت دے کے جب حرکت دینے کی کوشش کی اماں نے کان قریب کیے بیٹے کی بات سمجھوں یہ آہستہ سے کیا مانگے گا پانی دودھ شہد مانگتا ہے. اماں نے کان قریب کیے تو ابو بکر نے کہا اماں میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اب امت کا کیا معیار ہے؟ وہ ابو بکر جو گھر کے سارے اثاثے نبی کے قدموں میں پیش کر رکھا گئے اس کو تولنے ناپنے والا بھی کیا معیار رکھتا گئے جس کو کوئی پوچھتا نہیں. وہ چلا گیا ابو بکر صدیق کا احتساب کرنے عمر فاروق عثمان غنی کا احتساب کرنے. ظالم اپنا معیار تو دیکھ. ان کو کس نے بتایا؟ نبی یہ کائنات نے خود بتایا یہ حسین ہے یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے. قسم رب کعبہ کی تمہیں اور مجھے کیا پیار ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ نے ان سے پیار کیا ہے. یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں. آپ بخاری پڑھو میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں. بخاری نے تو باقاعدہ قرابت رسول کا ایک پورا باب باندھا ہے ان کے مناقب پر. آپ فرماتے گئے پھر بخاری نے یہ حدیث یہ ارشاد نقل کیا گئے. امام بخاری فرماتے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے ارشاد فرمایا او لوگو میرے اہل بیت کے بارے میں. ابو بکر کہتے گئے اہل بیت کے بارے میں نبی کا یہ فرمان یاد رکھو. اہل بیت کے بارے میں ابو بکر فرماتے گئے میرے آقا کا خیال رکھا کرو کیونکہ یہ آل رسول سے محبت نبی سے محبت ہے. نبی سے محبت خدا سے محبت ہے. یہ ابو بکر خود کہہ رہے گئے
دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں آل رسول کا احترام اور خیال رکھا کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی اماں سے ایک طویل روایت مذکور ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا جب رسول کائنات علیہ السلام کی قرابت کی گفتگو حضرت علی نے ابو بکر صدیق سے کی تو ابو بکر کی آنکھوں سے میں نے دیکھا مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور فرما رہے تھے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول کائنات کے قرابت دار مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیارے ہیں، اور تم اہل بیت سے صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس فرمان کو بخاری نے نقل کیا گئے 609 صفحے پر، پھر اس کو بیان کیا 526 صفحہ جلد دوسری اور ایک، دونوں میں یہ روایت مختلف حوالوں سے مذکور ہے۔ اب کس کو کون بتائے گا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ وہ گئے جنہوں نے سب سے پہلے آل رسول سے محبت کی ہے، بلکہ ابن حجر کہتے گئے السوائق میں کہتے گئے حضور بیٹھے ہوئے گئے رحمت کونین خطاب فرما رہے گئے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اور اکثر معمول کیا ہوتا تھا حضور کی نشست کا کہ فرماتے گئے دائیں طرف ابو بکر ہوتے تھے، بائیں طرف حضرت جناب عمر ہوتے تھے، سامنے عثمان ہوتے تھے، یہ معمول تھا۔ مسجد بھری ہوئی گئے، کھچا کھچ حال بھرا ہوا گئے، ایک طرف حضرت علی حضرت عمر ہے، دوسری طرف ابو بکر صدیق جلوہ گر گئے۔ اچانک حضرت جناب عباس اور مولا علی آ گئے، جیسے آنے والا دیکھتا گئے کہاں بیٹھوں؟ حضرت علی نے یوں نظریں گھمائی کہاں بیٹھوں؟ تو فرمایا ایسے ہوا حضرت ابو بکر کی نظر پڑی، آپ یوں اس جگہ سے ہٹ گئے، فرمایا یہاں بیٹھو۔ فرمایا یہاں تشریف لائیے، آپ یہاں جلوہ فرمائیے۔ حضرت علی آ گئے، عباس تشریف لائے، دونوں نبی کے قرابت دار ہیں۔ جب بٹھایا حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں جب بٹھایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا عزت والے عزت والوں کو عزت دیتے ہیں، عزت والے عزت والوں کو عزت دیتے ہیں۔ اور قسم ہے نبی کے غلاموں کا مجمع کہتا ہے کہ ابو بکر اور نبی کٹھے جڑے ہوئے تھے، لیکن ابو بکر اتنا پیچھے ہو گئے، اب حضور کے ساتھ جڑے ہوئے علی ہو گئے۔ فرمایا ان کو بٹھایا کس نے، جگہ کس نے دی، نشست کس نے دی؟ اوے اللہ کے بندو کیا ان کو بتاؤ گے علی کون ہے جن کے سامنے نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا بل قلت مولا فعلی المولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ تو سنو تمہارے اکابرین نے کیا کہا۔ علی بن عیسیٰ اربلی لکھتا گئے ایک جوان نے مجمع چیرا اور آ گیا، اس نے نعرہ تکبیر اور رسالت کا نغمہ بلند کیا، اور پھر آ کے اس نے مولا علی کو جپھی ڈالی اور آ کے گلے مل کے کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اے ابو طالب کے شہزادے مبارک ہو تمہیں، میرے رسول نے تمہیں میرا بھی قیامت تک ہر مومن مومنہ کا مولا بنا دیا ہے۔ علی بن عیسیٰ اربلی کہتے گئے جس نے سب سے پہلے مبارک دی ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں، دنیا اس کو فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں بے
اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی، سارے مل کے پڑھو، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی، سارے مرے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، یہ صوفیاء نے ہمیں صحیح روٹ دیا کیونکہ ان کو بزرگوں سے ملا۔ تخصیص ہم تقسیم والے نہیں، ہم تو پیار والے ہیں۔ ادھر ہمارے بر صغیر میں ایک حاکم گزرا جس کا نام ہے جہانگیر، ابھی وہ میرے پڑوسی ہیں، مرنے کے بعد ان کی قبر ہماری ادھر شادرہ کے قریب ہے، شادرہ میں ہی ہے۔ جہانگیر، اس کے حرم میں بہت سی عورتیں تھیں، اس نے ایک نکاح کیا ایک رافضیہ عورت سے جو اہل تشیع سے تعلق رکھتی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے عورتوں کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے میکہ گھر کی بولی بھی ادھر ہو، اس کا تذکرہ، اس کی فکر یہاں موجود ہو۔ یہ جب اس کے حرم میں آئی، اس نے دیکھا بر صغیر میں حنفیت سنیت کا راج ہے، طبیعت خراب ہوئی، یہاں ہمارا بھی تذکرہ ہو۔ اس نے خط لکھا ساتھ پڑوسی ملک کو، اس نے کہا مہربانی کرو، چوٹی کا عالم، بڑا مناظر، بڑا مجتہد، ہزاروں علماء کا استاذ، فصیح اللسان بھی ہو اور اس کی فصاحت و بلاغت کا زبان زد عام چرچا شہرہ بھی ہو، علمی پوزیشن بھی تگڑی ہو، روب اور دبدبہ بھی کمال ہو، حسن و جمال بھی ہو۔ انہوں نے انتخاب کیا، اس نے کہا یہاں بھیجو، جس کو ملے لپیٹ لے، جس سے بولے سمیٹ لے، جس سے گفتگو کرے اپنی گرفت میں لے لے، علمی روب کے نیچے ہر بندے کو پھنساتا چلا جائے۔ انہوں نے بڑی تگڑی بلا اپنے دور کا بڑا بندہ بھیجا، علمی طور پہ بڑا مضبوط، مناظر، مبلغ، مجتہد، بڑا قافلہ علماء کا چلا۔ اس نے بی بی نے یہ بھی لکھا، اس کو کہو ڈائریکٹ دلی نہ آئے، یہ یا لاہور میں آئے یا ملتان میں آئے، کیونکہ یہ ملتان لاہور سے مراد آپ سمجھ جائیں کہ یہ سارا پنجاب کا خطہ۔ اس نے کہا یہاں بھیجو کیونکہ یہاں کچھ صوفی لوگ ہیں اور صوفیوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، صوفیوں کے پاس آئے کیونکہ ہر صوفی کا آستانہ میخانہ آباد ہے، اس میں 2 4 10 20 50 ہزار ہمیشہ پیاسے علمی فکری روحانی پیاس بجھانے میں مصروف ہوتے ہیں، تزکیہ نفس میں۔ صوفی کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، صوفی بندے کی سنتا بھی ہے، صوفی بولنے کا موقع بھی دیتا ہے، صوفی چپ رہتا ہے جب بولتا ہے تو پھر بند دریچے کھولتا ہے۔ اس کو بھیجو
کیونکہ صوفی نے اس کو موقع دینا ہے بولنے کا. اگر کسی عالم کے چکر میں پڑ گیا، عالم نے تو پہلے اس کو پہلی بات پہ گرفت میں لے لینا، تو نے یہ نہیں ٹھیک کہا، وہ نہیں ٹھیک کہا، بات الجھ جائے گی. اتنا فصیح اللسان ہو، قادر الکلام ہو، جس صوفی کے آستانے پہ یہ بولے، اتنا حسین بولے کہ صوفی کے ان کے درویشوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے اس کا قافلہ چلا، لاہور کی دھرتی میں پہنچا. لاہور میں جب اس قافلے نے پڑاؤ کیا، پوچھا قافلہ والوں نے، لوگوں بتاؤ یہاں بڑا صوفی کون ہے؟ انہوں نے کہا میاں میر. میاں میر. کہنے لگے سبحان اللہ. اب میاں میر کے پاس آ گئے. آنے لگے تو میاں صاحب صبح جب اشراق کے ٹائم میں مراقبے کی کیفیات، تزکیہ نفس کی علامات اور اس کے بارے میں ارشادات فرما رہے تھے، اسی دوران صوفی نے اپنی لگن میں کہہ دیا آج خیال رکھنا ایک مہمان ہم سے ملنے آ رکھا گئے جس کا دل کالا ہے، جس کا دل کالا ہے. یہ آ گئے. دوپہر کا ٹائم ہو گیا، نماز ظہر پڑھی گئی، بعد میں قیلولہ کا ٹائم تھا، آرام کرنا چاہ رہے تھے. قافلہ آ گیا، ہٹ جاؤ، دائیں ہو جاؤ، بائیں ہو جاؤ، پروٹوکول دائیں بائیں، ہٹو. عالم آئے گئے، مناظر مبلغ مجتہد ایران سے تشریف لائے ہیں. فرمایا جو درویش کھڑے ہوتے تھے دربان، بھیج دو. حضرت نے پہلے بتا دیا اس کا دل کالا ہے. حیران ہو کے کہنے لگے یہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ لوگ جو چپ ہوتے گئے یہ دل کی تختیاں بھی پڑھ لیتے گئے. اقبال فرماتے گئے یدے بیضا لیے بیٹھے گئے اپنی آستینوں میں. یہ اعلیٰ مخلوق ہوتی ہے. آ گئے حضرت، آ گئے. فرمایا تشریف رکھیے. ملے خندہ پیشانی سے، پہلے دسترخوان لگاؤ، مہمانوں کے لیے کھانا لگا دو. کئی انواع و اقسام کے کھانے مہمان کے مزاج اور معیار کے مطابق لگ گئے. کھانا لگ گیا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا قیام فرمائیں گے. راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کا موڈ یا رخت سفر کا آرام بھی کرنا گئے، قیام بھی کرنا گئے اور آپ سے کلام بھی کرنا گئے. فرمایا تشریف رکھیے. گفتگو شروع فرمائی. فرمایا امام، آپ فرماتے ہیں میاں صاحب حضور والا بڑا روب دبدبا، علمی وقار، جاہو جلال، کتب کے انبار، تلامذہ شاگردوں کی لمبی چوڑی قطار. حضور فرمائیے کرتے کیا ہو؟ علامہ صاحب فرمانے لگے آل رسول کا نوکر ہوں. میاں صاحب پہ وجدہ گیا. فرمایا اگر آپ آل رسول کے نوکر ہیں تو پھر ہمارے تو سردار ہوئے. دل میں لڈو پھوٹنے لگے. لو صوفی تو پہلی بات پہ میں نے پھنسا لیا، صوفی تو پہلے چکر میں گیا. فرمایا پھر تو آپ ہمارے سردار ہیں تو پھر کیوں نہ ہو آج کی نشست آپ کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نشست کو ہم ان کے نام کریں جن کی برکت سے ہمیں تصوف کی خوشبو ملی ہے. تھوڑی ہولی سبحان اللہ. پھر کیوں نہ ان کے نام کریں؟ مولانا بڑے خوش ہوئے. کہا پھر تو موج ہی بن گئی. فرمایا پھر بسم اللہ کیجئے، سنائیے کوئی حسین حسین موتی آل پاک کی عظمت کے. مولانا بیان فرمانے لگے. فرمایا میاں صاحب کیا پوچھتے ہو؟ آل پاک کا تو گھرانہ بڑا عظیم، بڑا ہی اعلیٰ. میاں صاحب فرمانے لگے میری وہ تھیلی لاؤ نذرانوں والی. اب علامہ صاحب جیسے بولتے فرماتے یہ ہماری طرف سے آل کے نام پہ ہدیہ، آپ کی طرف سے سبحان اللہ کا ہدیہ بھی ہو جانا چاہیے.
یہ میری طرف سے آل پاک کے نام کا نذرانہ، یہ نذرانہ، وہ پھر بولیں، یہ پھر نذرانہ، وہ پھر بولیں، یہ ہدیہ، سارا دن چلتا رہا۔ نماز کا وقفہ ہوتا، سلام پھیرتے، فرماتے میاں دعا بھی یہی ہے، آل کا ذکر میں سب سے زیادہ دعائیں، چلو بیٹھو۔ حضرت فرمائیے شروع ہو جاتے حضرت، پھر رات گزر گئی، آل کا تذکرہ، آل سے بات چلتی چلتی امام حسین تک آئی، فرمایا پھر امام حسین کی عظمت کے تذکرے شروع ہو گئے، باتیں، رات ختم ہوئی، فرمایا صبح پھر شروع کریں گے، جی بالکل شروع ہوگا، پھر سارا دن چلتا رہا۔ جب شام ہونے لگی اس نے کہا حضرت امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرما دیا، فرمایا علامہ صاحب کل پھر رکیے، شہادت سے آگے بھی بتائیے امام کی عظمت کتنی اونچی ہے۔ رات پھر قیام ہو گیا، صبح اٹھے، اس نے کہا امام میاں صاحب فرمانے لگے علامہ صاحب آج بتائیے، آج آپ نکھرے نکھرے اجلے اجلے لگ رہے ہیں، آج علامہ صاحب کا خیال تھا آج تیر پھینکوں گا صوفی کے درویشوں پر، آج جال بچھاؤں گا، ان کے بندوق کو پھنساؤں گا۔ اب تو سارے متاثر ہو گئے، فرمایا اگلی بات کرو میاں صاحب۔ میاں صاحب فرماتے گئے سنائیے پھر۔ علامہ صاحب اتنے خوش ہو کے کہنے لگے میاں صاحب آج میں آپ کو اپنے دامن میں سب سے جو سچا، سب سے اعلیٰ موتی پڑا ہے آج وہ پیش کروں گا، آپ اشش کر اٹھیں گے۔ فرمایا سنائیے۔ کہنے لگے میاں صاحب سنیے، حسین پاک زندگی میں بھی سخی، جہاد میں بھی سخی، گھر لٹانے میں بھی سخی، وطن لٹانے میں بھی سخی، بچے کٹانے میں بھی سخی، جان خون دینے میں بھی سخی، لیکن میاں صاحب کیا بتاؤں حسین اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، اتنا بڑا سخی ہے، حضور کی امت میں اتنا کوئی سخی ہے ہی نہیں۔ آپ کو کیا بتاؤں میاں صاحب، حسین وہ سخی ہے مزار شریف میں رہ کر قبر اطہر میں جلوہ گر ہو کر بھی سخاوت نہیں تنگ ہوئی۔ ہولی بولو، سخاوت اس کی جاری، اتنا بڑا سخی ہے میاں صاحب حسین، اتنے بڑے سخی ہے۔ فرمایا سبحان اللہ۔ اب جیسے آپ خوش ہو رہے ہیں آپ بتائیے میاں صاحب کتنے خوش ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے میاں میر۔ فرمایا سبحان اللہ۔ سسپینس بڑھتا گیا، سنائیے نا، آپ بڑے سخی ہیں، حضرت میرا حسین بڑا سخی۔ فرمایا سبحان اللہ۔ تو فرمائیے نا، آپ بھی سبحان اللہ سنائیے نا۔ میاں صاحب میرا حسین وہ گئے، شہادت کے بعد مزار میں رہ کر بھی سخاوت جاری۔ کہا سبحان اللہ جی کیسے؟ کہنے لگے اگر کوئی فاسق، فاجر، گناہگار ہو، نبی کا غلام، کلمہ پڑا ہو، جتنا مرضی گناہگار ہو، جتنا مرضی گناہگار ہو، حسین اتنا سخی ہے اس کے مزار کے 40 میل آس پاس اگر اس گناہگار کو دفن کر دیا جائے تو حسین اتنا بڑا سخی ہے 40 میل دور لیٹنے والے کو بھی جہنم میں نہیں جانے دیتا۔ اتنا بڑا سخی ہے۔ اچھا جب اس نے یہ کہا میاں صاحب کھڑے ہو گئے، میاں صاحب پہ وجدہ گیا، فرمایا اب میری تھیلی لاؤ، اب تھیلی کھولنی نہیں ہے، تھیلیاں ہی دیتے جاؤ۔ نذرانہ دیتے گئے، فرمایا علامہ صاحب یہی گل پھر سناؤ۔ انہوں نے پھر سنائی، فرمایا علامہ صاحب مزہ بڑھا رہے، سبحان اللہ، واہ حسین، یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ کربلا کا شاہ حسین، واہ واہ،
ہے نہیں واہ حسین واہ حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین واہ حسین دین کا بادشاہ حسین شہنشاہ حسین. میاں صاحب فرمانے لگے علامہ صاحب ایک باری پھر سناؤ. پھر نظر آنا شام ہو گئی، یہی بات رپیٹ کر رہے ہیں، اسی بات کو سن رہے ہیں، اسی بات کو سن رہے ہیں، پھر سناؤ پھر سناؤ. جب شام ہوئی علامہ صاحب کہنے لگے میاں صاحب میں نے کوئی اور گلاں بھی کرنی ہے سن. سمجھ گئے ہو؟ مطلب میں تے اپنا پتہ بھی سٹنا سی کو میں نے موقع بھی دیو نا. میاں صاحب فرماتے ہیں لو آپ کو موقع ملے گا بھائی، آپ ہی کو تو سن رہے ہیں. علامہ صاحب میں تو ابھی بولا ہی نہیں ہوں، اولی اولی بولو نا، میں تو بھی نہیں بولا، سانو بھی موقع دے گے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے موقع، میاں صاحب کہہ رہے ہیں سانو بھی نکل جا موقع دے گے. فرمایا بالکل. فرمایا اس کے بعد پھر آپ کا موقع. علامہ صاحب مزہ بڑا ہے، تعریف حسین کی ہو، سنو صوفی سنیوں کا ہو تو پھر مزہ کیوں نہ آئے. جو یہ صوفیوں کی فکر والے کہہ رہے گو کہ بے اجازت جن کے گھر محبت سے پڑھے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا. بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے غسل، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان. میاں صاحب فرمانے لگے پرسوں بھی آپ نے سنائی بڑا مزہ کیا، کل بھی آپ کی سماعت کی بڑی چس آئی، آج تو علامہ صاحب آپ نے حد کر دی. اتنا بڑا سخی حسین، سبحان اللہ. میرا خیال ہے یوں میاں صاحب نے فرمایا گا دسو دیوانو حسین سخی ہے کہ نہیں. علامہ صاحب نے سچ کہا کہ نہیں؟ دیوانوں نے کہا ہوگا بالکل سچ، 100% سچ. علامہ صاحب کو درویشوں نے بھی کہا ہوگا لے ہون گرفت پوری ہو گئی علامہ صاحب دی، ہون سٹن گے جال صوفی بھی وچے. تو آڈی سبحان اللہ اچھی جال بھی پھینکیں گے. 3 دن ہو گئے علامہ صاحب کو متاثر کرتے ہوئے، اب تو اتنے نرم ہو چکے لپیٹ لیں گے. امام صاحب میاں صاحب فرمانے لگے علامہ صاحب ایک نکی جی میں بھی سنا دیا، 3 دن سے آپ کی سنی بڑے مزہ آیا. فرمایا جی بالکل. فرمایا علامہ صاحب حسین کتنا سخی ہے. انہوں نے کہا جی سبحان اللہ، ان کی سخاوت کا کوئی حد کنارہ ہی نہیں. فرمایا یہ بتائیے اگر کوئی ہم سے پوچھے کیوں سخی ہے، علامہ صاحب ہم تو صوفی لوگ ہیں، آپ تو کو بڑا اونچا جواب دیں گے. کہا جناب کیوں نہ کو گھٹی جو نبی نے دی. فرمایا علامہ صاحب آپ تو چس کر رہے ہیں یار، حسین اتنا بڑا سخی ہے، کوئی پوچھے میں تو صوفی ہوں آپ بتاؤ. کہا گھٹی نبی نے دی، پھر سخی کیوں نہ کو. میاں صاحب جھولی نبی میں کھیلے، پھر سخی. میاں صاحب زلف نبی کی مہارے بنائے، پھر
میاں صاحب جس کو لوری فرشتے دے، میاں صاحب جس کے کپڑے جنت سے آئے، کھانے جنت سے آئے، وہ سخی فرمایا میاں علامہ صاحب چس کر دیتی جے. آپ نے بھی سبحان اللہ کی کنجوسی آج خوب کی ہے. میاں صاحب فرمایا یہ بتائیے بڑے سخی کا بالکل کندھے نبی کے کو، زلف نبی کی کو مہارے بنائے. حضور خود فرمائے جہاں تم موڑتے جاؤ گے میں مڑتا جاؤں گا، پھر سخی تو ہونا چاہیے. جس کو دودھ سیدہ پلائے اگلی باب العلم پکڑے. ابو بکر جس کو دعائیں دے، عمر جس سے پیار کرے، عثمان جس سے پیار کرے، صحابہ جس کو واہ واہ کہے. اے میاں صاحب جس کے لیے خطبہ نبی چھوڑ دے، جس کی زندگی کی ڈائریکشن نبی دے، جس کی حیاتی کا مقصد کا تعین نبی کرے، جس کے لیے زندگی کا تعین نبی کرے، جس کے لیے ڈائریکشن نبی دے، جس کو اصول شہادت کے نبی بتائیں، جگہ نبی بتائیں، ٹائم نبی بتائیں، جس کو نوید شہادت کی نبی خود سنائے، وہ سخی ہو کے نہ فرمایا علامہ صاحب بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، پھر ذرا فرماؤ. کہا گھٹی نبی دے، اٹھائے نبی، بٹھائے نبی، کھلائے نبی، بلائے نبی، چلائے نبی، لکھائے نبی، پڑھائے نبی، سلائے نبی. جگہ اچھی بولو. جگائے نبی، سلائے نبی، اٹھائے نبی، بٹھائے نبی، کھلائے نبی، سجدے لمبے کرے نبی، جھولی میں بٹھائے نبی، آیات سنائے نبی، شان نزول بتائے نبی، پھر قرآن سنائے نبی، پھر قرآن سنے نبی. میاں صاحب فرماتے گئے علامہ صاحب مزہ کر دیتا جے. اور اے دسو ایڈا سخی ہے سارا کچھ نانے کو ملیا ہے. اگر نواسے کی قبر کے 40 میل دور کوئی فاسق لیٹے وہ جلتی ہو جاتا ہے، جو پھر 1000 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس کے نانے کی بغل میں سو رکھے گئے، ان کے بارے میں کس زبان سے ہو بیان عز و شان. ہولی ہولی پڑھو. کس زبان سے ہو بیان بیت مدغا کو مصطفیٰ گئے مدغا خانے اگر. اس نے شاگردوں نے کہا جو سمجھ رہے تھے لوہا گرم، پتے پھینکیں گے، جال بچھے گی، سارے صوفی مٹھی میں. اس کو پتہ نہیں ہے ہمارے دل بابے نے مٹھی میں کر لی. میاں صاحب فرمانے اتنی بات کی پھر چپ. علامہ صاحب آپ تو آپ ہیں نا. پھر اشارہ کیا شاگردوں کو چلیے. انہوں نے کیا استاد جی جلدی نکلیے، صوفی اور لکوں لے گئے نکلیے. اچھا شاگردوں نے پوچھا استاد جی یہ سواریاں در رخ دلی کرنا ہے نا؟ پیچھو پیچھو ہولی ہولی بولو اگے نہیں جانا. انہوں نے کہا استاد جی پکا ارادہ کر کے ابھی تو منزل پہ پہنچے نہیں. انہوں نے کہا چلو ٹے ٹے نہ کرو. اور جیڑی قوم دا صوفی دا ہوشیار ہے وہ دے علماء کتنے خبردار آن گے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی مل کے پڑھے. بے اجازت جن کے گھر قدر والے جانتے گئے قدر
قدر والے جانتے گئے. عبد الملک حج پہ آیا، بیت اللہ کا طواف کرنے گیا. آپ نے دیکھا ہے طواف کے دوران تو پھر ہر بندے کو اپنی حیثیت یاد آتی ہے نا. وہاں پتہ لگتا ہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، وہاں پتہ لگتا ہے اب بندہ فقیر بن کے آیا. وہاں کیا ویلیو ہے بندے اللہ کی گھر کے سامنے. وہاں جلال اس کا رحمتوں کی برسات میں بڑے بڑوں کے آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں ہے بھی یہ. اور وہاں پھر وہاں کی کیونکہ کوئی بتانے والا تو کسی کو تو بتانا بھی نہیں چاہیے یہ پاگل پن ہے، یہ وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں، یہ بادشاہ نہیں. اس کے گھر میں اسی کی بات. آپ نے دیکھا نا اصول کیا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. وہاں تو کوئی بات ہی نہیں. لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، میں اللہ حاضر، میرے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، میں حاضر ہوں. تعریف تیری میں حاضر ہوں، تو اونچا میں حاضر ہوں. حمد تیری میں حاضر ہوں، تو اعلیٰ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر. وہاں کون کسی کی پوچھے. عبد الملک بھی آیا، کرو فر سے آیا، یوں جو آیا طواف کرنے لگا، یوں کسی نے مارا کندھا. ہمیں بھی لگتے ہیں یہ سوڈانی لوگ اللہ سلامت رکھے اتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں نا، جو یوں مارے نا تو پاکستان کے تو عموماً حاجی بوڑھے ہوتے ہیں، یوں جا گرتے ہیں. عبد الملک بھی آیا، بڑا حاکم، اس کو روب اور دبدبا. اس نے کہا میں جاؤں گا تو کیا ہوگا. اس کو آیا تو کسی نے کندھا یوں مارا، یوں کعبے سے لگا، پھر ادھر سے پڑا، یوں گرا، ادھر سے گرا، یوں گرا. تھوڑی دیر گزری، دھکے کھاتا کھواتا. وہاں دھکے کھانا بھی مزہ ہے. اب وہ بیٹھ گیا، کہنے لگے طواف دیکھوں. طواف دیکھنے بیٹھ گیا. دیکھا ایک آیا، لوگوں نے کہا ہٹ جاؤ، راستہ دے دو. آج خود کہتے گئے راستہ دے دو، راستہ دے دو، راستہ دے دو. خون رسول آ گیا، راستہ دے دو. جگر گوشہ بطول آ گیا، راستہ دے دو. حسین کا بیٹا آ گیا، راستہ. دنیا ہٹتی گئی، دنیا ہٹتی گئی. ابو فراش فرزدق شاعر بھی کھڑا تھا، ابھی تازہ تازہ دھکا کھایا عبد الملک نے. کہنے لگا انہوں دس میں کون ہوں، لوگوں کو بتاؤ میں کون ہوں، لوگوں کو بتاؤ میں کون ہوں. اس نے کہا میں بتاؤں، انہوں کوئی پتہ نہیں تو کون ہے. تو کون ہے؟ کعبے کے سامنے تیرا نظر، تو کون ہے؟ میں کعبے کے اللہ کے گھر کے سامنے تیرا بتاؤ، تو کون ہے؟ اس نے کہا جس کے لیے لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں. اس نے کہا اس کا بتاؤں گا، یہ کون ہے؟ اور تو کون ہے؟ تیرا کیوں بتاؤں؟ جس کے دل میں دنیا بستی ہے اس کا کیوں بتاؤں؟ اور جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے اس کا بتانا نہیں پڑتا. اس نے کہا اے ابو فراس میں تجھے سزا دوں گا. ابو فراس کھڑے ہو گئے. اس نے کہا سن، پہلے میں نے کلام لکھا مال کے لیے، آج میں پڑھوں گا محمد کی آل کے لیے. تو بھلے مجھے مار دے، قتل کرا دے. اس نے کہا ھذا الذی تعرف البطحاء وطائفہ. اونچا اونچا کہنے لگا اور عبد الملک تو کہتا گئے یہ کون ہے؟ سن یہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطائفہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. اگر تو کہتا گئے کہ تیرا بتاؤ اور یہ کون ہے تو سن، یہ وہ گئے جس کو سرزمین مکہ اور بیت اللہ کے حل و حرم اس کے علو اور مرتبے کی وجہ سے جانتے گئے، بتانا نہیں پڑتا. یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کو دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے. فرمایا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر الحلم.
اگر تو پوچھتا ہے یہ کون ہے تو سن، یہ اس کا فرزند ہے جو اللہ کی زمین پر سب بندوں سے بہتر اور برتر ہے، خدا ترس اور نیک لوگ ہیں، یہ ان کا شہزادہ ہے۔ میں تیرا بتاؤں تو کون ہے، سن یہ کون ہے، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بے جدگی انبیاء اللہ قد ختموا، تیرا بتاؤں تو کون ہے، سن یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اگر تو نہیں جانتا تو نہ جان اندھے، دنیا جانتی ہے یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تجھے سزا دوں گا، کہنے لگا ان کے نام پہ سزا جزا ہے، تو جو کرتا ہے قید کر دیا، قید کر دیا۔ امام صاحب کو پتا چلا، آپ نے نذرانہ بھجوایا، اس نے کہا میں اس کا ہدیہ نہیں لینا چاہتا، اس کا بدلہ مجھے جنت میں چاہیے، قسم رب کی جو فرزدق نے کہا وہی بات احمد رضا نے کی، تیری نسل پاک میں تو ہے این نور تیرا، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔